بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وفاداری اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ دہلی کے لال قلعے میں ایک ہاتھی تھا، مگر وہ عام ہاتھیوں جیسا نہ تھا۔ اس کی چال میں شان تھی، آنکھوں میں چمک تھی اور دل میں ایسی وفاداری تھی جو تاریخ میں کم ہی نظر آتی ہے۔ اس کا نام تھا مولا بخش، بہادر شاہ ظفر کا خاص ہاتھی۔ یہ وہی ہاتھی تھا جس نے کئی بادشاہوں کو سواری کرائی، مگر جب تاج و تخت لٹ گیا تو کیا وہ کسی اور کا وفادار بن سکا؟ نہیں، وہ بادشاہ کے بغیر جینے پر راضی نہ ہوا۔ اور پھر ایک دن ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ کہانی پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ سچی بھی ہے۔ یہ بات مغلوں کے دور کی ہے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا ایک ہاتھی تھا، نام تھا اس کا مولا بخش۔ یہ ہاتھی اپنے مالک کا بے حد وفادار تھا، فطرتاً شریر اور شوخ تھا۔ اپنے محبت کے سوا کسی کو پاس نہ آنے دیتا تھا۔ یہ ہاتھی کھیلنے کا بڑا شیدائی تھا۔ قلعے کے قریب بچے اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور مولا بخش ان کے ساتھ ساتھ کھیلتا رہتا۔ پہلے بچے اسے کہتے کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، وہ اٹھا لیتا۔ بچے کہتے ایک گھڑی یعنی 1 منٹ پوری ہونے سے پہلے نہ رکھنا۔ وہ 1 گھڑی یعنی 1 منٹ تک ایسے ہی رہتا۔ پھر بچے کہتے گھڑی پوری ہوئی تو وہ ٹانگ نیچے رکھ دیتا۔ پھر وہ مخصوص آواز نکالتا جس کا مطلب ہوتا کہ بچوں اب تمہاری باری آئی ہے۔ چنانچہ بچے اپنی ٹانگ اٹھا لیتے۔ گھڑی پوری ہونے سے پہلے کوئی بچہ ٹانگ نیچے کرنے لگتا تو ہاتھی زور زور سے سر ہلاتا، یعنی ابھی گھڑی پوری نہیں ہوئی۔ غرض وہ بچوں کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا۔ انہیں اپنی سونڈ سے گنے اٹھا اٹھا کر دیتا۔ جس دن بچے نہ آتے اس دن شور مچاتا، مجبوراً محاوت بچوں کو بلا کر لاتا۔ ویسے تو یہ بہت شوخ ہاتھی تھا، لیکن جب بادشاہ کی سواری کا موقع آتا تو بہت مؤدب اور سنجیدہ ہو جاتا۔ جب تک بادشاہ صحیح طرح سے بیٹھ نہ جائے کھڑا نہ ہوتا تھا۔ جب انگریز قلعہ پر قابض ہوئے اور بہادر شاہ ظفر نے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لی تو مولا بخش بہت اداس ہو گیا۔ بادشاہ سے بچھڑنے کا اسے اتنا غم ہوا تھا کہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ قلعے کے نئے انگریز انچارج سانڈرس کو یہ خبر ملی تو اس نے لڈو اور کچوریوں سے بھرے ٹوکرے منگوائے اور ہاتھی کے سامنے رکھے۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ سے وہ تمام ٹوکرے اٹھا کر پھینک دیے۔ سانڈرس کو غصہ آ گیا کہ یہاں تو ہاتھی بھی باغی ہیں۔ اس نے ہاتھی کی نیلامی کا حکم دے دیا۔ ہاتھی کو بازار میں کھڑا کر دیا گیا، مگر کوئی بھی بولی نہیں لگا رہا تھا۔ پھر ایک پنساری نے 250 روپے کی بولی لگائی اور ہاتھی اس کے ہاتھ نیلام کرنے کا فیصلہ ہوا۔ محاوت نے یہ دیکھ کر کہا، مولا بخش، ہم دونوں نے بادشاہ کی بہت غلامی کر لی، اب تو تجھے ہلدی بیچنے والے کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ مولا بخش کی آنکھوں میں ایک درد بھری چمک آئی، جیسے وہ سب کچھ سمجھ چکا ہو۔ اس نے ایک بار قلعے کی جانب حسرت بھری نظر ڈالی، اپنی سونڈ زمین پر ماری اور ایک زوردار چیخ کے ساتھ دھم سے زمین پر گر گیا۔ ہاتھی کی وفاداری کا یہ قصہ بہت انوکھا ہے۔ مولا بخش نے مالک کے سوا کسی کے پاس رہنا پسند نہ کیا اور اس غم نے اس کی جان لے لی۔ بازار میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ حیرت اور افسوس سے اس عظیم ہاتھی کو دیکھ رہے تھے جو اپنے مالک کی جدائی کا صدمہ سہ نہ سکا۔ یعنی مولا بخش نے اپنی وفاداری کی ایک ایسی مثال قائم کی
جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ مولا بخش نے غلامی کو قبول نہ کیا اور اپنی جان دے دی۔ اس کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت کی زندگی گزارنا زیادہ اہم ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ کہانی ہمیں اسلامی اصولوں جیسے وفاداری، رحمت، ظلم کے خلاف مزاحمت، آزادی کی قدر اور صبر کا درس دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ آمین۔